حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے. تجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے؟ ہاں. کہ چل اللہ کو بھی تو پسند ہے. اب کیا چاہیے؟ تو ایک درخواست یہ ہے کہ روزانہ جنت میں بنگلے بناؤ. ساؤتھ امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے, یہ احمد آباد کی ہے. وہ ہماری شاگرد نے جب اس نے بیان سنا تو 2013 سے ہمارا یہ سبق چل رہا ہے واٹس ایپ کے, تو اس کا مجھے فون آیا کہ ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا, لیکن ابو جی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, تھوڑی شرم آتی ہے. میں کہا نہیں بیٹا پوچھو, شرمانے کی بات نہیں ہے, یہ تو خیر کی چیز ہے, آپ پوچھنا چاہو پوچھو. وہ دیکھا ابو جی بہت بنگلے ہو گئے جنت میں میرے, اتنے بنگلے کریں گے کیا, وہاں بھاڑا بڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ڈاکٹر نہیں پوچھ رہی ہے رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا. گجراتی کو رینٹ کی فکر ہوتی ہے, گجراتی اور پنجابی. تو میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا, تو کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے. جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بتائی ہے, اتنی فضیلتیں کسی اور سورت کی حضور نے نہیں بتائی. بعض صحابہ تھے وہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں. اس لیے اور میں ایک بات بتاؤں, رات کو اگر نیند نہ آوے نا, آدمی کروٹیں بدل رہا ہے, تو میں کہتا ہوں 2-4 بنگلے بنا لے بھائی, نیند بھی آ جائے گی, تیرے بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے. اس لیے سورہ اخلاص 313 مرتبہ, 314 ہو جائے, 315 ہو جائے, 320 ہو جائے, 400 ہو جائے, 1000 ہو جائے, وہ آپ کے مقدر. 313 میں اس لیے کہتا ہوں کہ بدر والوں کی تعداد 313 تھی. یہ 313 میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. اور اتنے فائدے میں نے دیکھے الحمدللہ. میں نوا مسجد میں بیان کرتا تھا, بمبئی والوں کو معلوم ہے نوا مسجد میں بہت اعتراض پر بیان ہوتا تھا. میں ایک مرتبہ بیان کر کے نکلا, ایک لڑکی جو غصے میں وہاں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی, کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے, بہت پریشان ہوں. تو میں نے کہا بیٹا میں ایک علاج بتاؤں تو کرے گی, کوئی نسخہ بتاؤں, کوئی وظیفہ بتاؤں؟ ابو جی میں ضرور کروں گی. تو میں نے اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا. اب 313 پر آیا ہوں, کیونکہ بھائی آپ لوگوں کے پراپرٹی کے بھاؤ بڑھ گئے, زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے, تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے بھائی. بھائی آپ نے جو ہے وہ لبرٹی والے ابھی آئے تھے میرے پاس, بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ یہ کم. میں نے کہا کیوں, لبرٹی تم نے خریدی تھی 5 لاکھ روپے کی, اور اب کتنے کی ہے؟ ہاں. تو میں نے کہا ہمارا بھاؤ ہی بڑھنا چاہیے, اب 313 پڑھو. اس کو میں نے کہا بیٹا تو 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ. یہ میں نے اس کو کہا. اور میرے پاس تصویر تھی اس وقت میں تصویر ساتھ میں رکھا کرتا تھا. تصویر اسے ایک تصویر میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ میری تصویر ہے, اس تصویر کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ 4 نام ہے اس کے. یہ تصویر کی, یہ تصویر تجھے ہدیہ دیتا ہوں, اس تصویر کے اوپر تو پڑھتی رہنا. میں نے کہا یہ میری تصویر, یہ قیمتی تصویر ہے, مال کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے. میرا ہاتھ لگا ہے اس پر, میں نے پڑھا ہے, بہت کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر, تو قیمت اس کی ہے. اس لیے یہ تصویر تو لے جا, اس کے اوپر پڑھتی رہنا, اور پھر انشاءاللہ آئندہ سال میں آؤں گا, مجھے رپورٹ دینا. خیر وہ تو میں تصویر لی, آنکھوں کو لگائی, اور ماشاءاللہ بہت کہا ابو جی جزاک اللہ. اس کا جو جملہ تھا ابو جی کا, وہ اب تک مجھے یاد ہے, ابو جی ابو جی ابو جی. خیر چلی گئی. دوسرے سال میں نوا مسجد پہنچا, باہر نکلا تو وہی لڑکی ایسے تصویر لے کر کھڑی, اور بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں. میں سمجھ گیا کہ یہ تصویر آدمی پہچانتا ہے نا, اپنی کار آدمی پہچان لیتا ہے, موٹر سائیکل پہچان لیتا ہے, اپنی گھڑی پہچان لیتا ہے. یہ کھڑی. میں نے بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ یہ آپ کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح بھی کرا دیا, بہت اچھا شوہر اللہ نے دیا, اور ابو جی بہت پیسہ بھی اللہ نے دیا. میں نے کہا دیکھ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اسٹاپ مت کرنا, اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا, خرچ کرتی رہنا.
मदरसे में यतीमों पर, बेवाओं पर, तो खर्च करना। मैं कहा अब्बू जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे लड़का भी दिया, इस लड़के को थोड़ा सा पढ़ के दम कर दो, दम भी किया मैंने। मैंने कहा अब्बू जी खुशखबरी सुनाऊं? मैं कहा सुनाओ। उसका नाम था हलीमा, कि मेरे महल्ले की लड़कियां आती है और कहती है कि अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट नहीं है, तेरी शादी कैसे हो गई? मैंने कहा कि 10वीं, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, और मैं रोजाना पढ़ती हूँ। अब्बू जी जिसको मैंने ये वजीफा दिया पढ़ा, अल्लाह ने सब की शादियां करवाई। अल्लाह ने इतना करंट रखा है, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। बंगला तैयार। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटा जन्नत के अंदर जो है बंगला बनाते जाने का, बंगला बनाते जा। खुदा न खादा हशर के मैदान में अगर कहीं आगे पीछे कुछ हुआ तो अल्लाह को हम कह सकते हैं कि अल्लाह पाक मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ है, मेरी प्रॉपर्टी तो जन्नत में बनाएंगे। अल्लाह कहे कि जब आप करोगे इंशाअल्लाह भाई। अब ये मेरी तस्वीर जानदार, शानदार, मालदार किसको दूं? मैं बाबा भाई को हदिया दे रहा हूँ। लगे सारे मजनू को मैं दे नहीं सकता, आपको हदिया दे रहा हूँ। अल्लाह ताला संभाल के रखना, ये बरकती है। तो आप 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई। और एक बात और बता, जिसका आपको इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बहुत फायदा होगा। मैं हमेशा आसान करके चीज समझाता हूँ, इधर उधर बात नहीं, आसान करके। अल्लाह ताला दिल को देखता है, दिल में खैर है अल्लाह खैर देगा। हशर के मैदान में हमारा जब तराजू कायम होगा तो हमारे तराजू में सबसे पहले कुरान नहीं रखा जाएगा, हमारे तराजू में सबसे पहले नमाजें नहीं रखी जाएगी, हमारे तराजू में सबसे पहले हज नहीं रखा जाएगा, हमारे तराजू में सबसे पहले रोजे नहीं रखे जाएंगे। तो क्या रखा जाएगा? हदीस शरीफ में आता है कि हमारे तराजू में वो पैसे रखे जाएंगे जो हमने हमारे घर वालों को खर्च के लिए दिए। सबसे पहले बीवी बच्चों को जो खर्चा देते हैं महीने का, सबसे पहले वो पैसा रखा जाएगा। इसलिए और फिर अपने बाल बच्चों पर खर्च करने से सदक़े का सवाब मिलता है। इसलिए अपनी बीवी बच्चों के ऊपर दिल लगी के साथ खर्च करो, फराक दिली से, नोटे गिन गिन के नहीं। ले ये हशर के मैदान में तोला जाएगा, ये हशर के मैदान में तोला जाएगा।